بہت بہت خوش رہیے. اور ہمارے علماء کرام اس وقت یہاں ہمارے ساتھ موجود، اور مفتی حنیف قریشی صاحب یہاں پر ہیں. حضرت خوش آمدید. علامہ ضامن عباس صاحب یہاں پہ موجود ہیں. حضرت خوش آمدید. اور مفتی ابو محمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. حضرت خوش آمدید. اور فیصل بھائی کو ہم سن ہی رہے ہیں. آج عنوان جب ہم نے سوچا کہ اس پہ کیا بات کی جائے، تو سود کے حوالے سے حضرت بات ہو رہی ہے. اور سود، ربا جو بھی ہے، نام جو بھی رکھ دیا جائے، اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تو سیدھا سیدھا ہم نے یہی پڑھا کہ اللہ سے جنگ ہے، حرام ہے، اور اس حوالے سے جو بھی بات کی جائے وہ کمی ہوتی ہے. لیکن حضرت تھوڑی سی میں بات کو جو ایک ویسے بات ہے اس پہ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی بینکنگ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ الحلال بین والحرام بین. حلال بھی شریعت نے بیان کر دیا ہے اور حرام بھی شریعت نے بیان کر دیا ہے. ٹھیک. اور ایک چیز ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، ایک چیز ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو مشتبہ ہے. فرمایا تم مشتبہات سے بچو. دا ما یریبک الا ما لا یریبک. ایک دو چیزیں، ایک وہ جو مشکوک ہے اور ایک وہ جو غیر مشکوک ہے. تم اس کی طرف جاؤ جو غیر مشکوک ہے. ٹھیک. بنیادی طور پر تمام سننے والے یہ سن لیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو پورا دین کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ نام میرا محمد دین ہے، کام میرے دلو رام والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بعض چیزیں اپنی مرضی کی، جس میں مجھے نفع نظر آ رہا ہے اس کو میں لے لوں، اور جہاں کچھ تھوڑی میری سختی ہے اس کو میں جناب چھوڑ دوں، اور میں کہوں خیر ہے جی سارے عمل تو نہیں ہو سکتے. ایسے نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہوں، ہم تمام چیزوں میں قرآن و سنت کو فالو کریں. بالکل. اب ہم جو منع کرتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ بینکاری سے یا بینکوں کے سلسلے سے یا دیگر جو مالیاتی اداروں کے لین دین کے معاملات ہیں جو ربا یا سود کے اوپر کھڑے ہیں، ان سے آپ بچیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قرآن نے ہمیں سود سے سخت ترین انداز سے، شدید ترین لہجے سے منع فرمایا. مطلب اس سے زیادہ اور کیا چیز ہو، اس سے زیادہ اور کس طرح سے بیان کیا جائے کہ قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کیا کہ جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ حرب من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. بالکل. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت. یعنی رسول اللہ کا دربار وہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز اونچی نہ کرو. اگر وہاں تم نے اونچی آواز کر دی تو تمہارا معاملہ یہ ہو گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع. سانس اونچا نہیں لینا ہے، آواز اونچا نہیں کرنا ہے، لہجے میں سختی نہیں لانی ہے. وہ کتنا سخت ہے کہ لہجہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں سخت ہو تو کہاں معاملہ ہے. اور جہاں یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو کہ تمہیں اللہ کا نبی چیلنج کر رہا ہے اور جنگ کا اعلان تیرے خلاف کر رہا ہے، تو یہ کس قدر شدید چیز ہے. اور سود کے حوالے سے بڑا واضح فرمایا کہ من اکل درہم من الربا، جس نے ایک درہم، ایک روپیہ سود کا کھایا، وہ ایسے کہ جس طرح اس نے 33 مرتبہ زنا کیا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اس طرح جیسے اس نے حالت ایمان میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی. اللہ. اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ جو لفظ پہلے میں نے بولا والدہ کے حوالے سے، وہ کتنا ایک بڑا گناہ ہے، کتنی ایک بڑی شدت ہے. تو اب فرمایا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ تم ایک درہم کھاؤ، ایک روپیہ. اور آج حالت یہ ہے کہ ہم مزے لے لے کر، ہمیں پرواہ ہی نہیں، یہ نہیں، اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی ہم کام غلط کر رہے ہیں، اور اس پہ کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا. کوئی اس پہ ماشاءاللہ کتنے اکاؤنٹ ہے میرے، 10 بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، اچھا ماشاءاللہ ایک اور میں کھلوا لیں. کیا اسی طرح سے وہ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو اپنی والدہ کے لیے اس کے یہ معاملات ہیں، تو کیا اس کو بھی ہم اسی طرح رسپیکٹ دیں گے؟ یار کتنا گندا آدمی ہے، والدہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جو سود کا ایک درہم ہے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے.
تو ہم کتنا جناب اس کو ہلکا لے رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ جو اسلامک بینکنگ اور جو نا کنونشنل بینکنگ اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, تو بنیادی طور پر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بینکوں کا جو بنایا گیا نظام ہے یہ سود کے اوپر کھڑا ہے. ایک طرف سے ہم نے اس کے ساتھ اسلامک ٹچ تو دے دی ہے. میں فتویٰ سود کا تو نہیں دیتا اسلامک بینکنگ میں, لیکن میں اس کو کلیہ طور پر جائز بھی نہیں کہتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر بے شمار ایسی قباحتیں ہیں کہ جو چاہنے کے باوجود نہ علماء اس کو دور کر سکیں اور نہ ہی جناب دیگر ادارے اس کو دور کر سکتے ہی نہیں ہیں. یہ پابند ہیں, کسی سے بھی پوچھو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہ پابند ہیں. اسٹیٹ بینک نے جو ایک ریشو مقرر کیا ہے, مثلا سود کا جو ریشو انہوں نے مقرر کیا ہے, کیا یہ کوئی بھی اسلامک بینکنگ نے جو کوئی ادارہ جو اسلامی بینک ہے وہ اپنے کسٹمر کو یا اپنے جو ان کے کھاتا شریک ہیں کیا ان کو اس سے بڑھ کر وہ پیسہ دے سکتے ہیں؟ حضرت اس پہ 2-3 باتیں ہیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اسلامی بینکاری تیزی سے, اوبیسلی آپ سبھی جانتے ہیں, بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس کے مارکیٹ شیئرز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 2019 میں 9.14% سے بڑھ کر 2023 تک کا بتا رہا ہوں میں, ابھی 2025 تو ابھی اور بھی بڑھ گیا ہوگا, 19.6% اضافہ ہوا ہے. ہم چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں. 1-2 اس میں سوال ہیں وہ بڑے ضروری ہیں, ساتھ ساتھ میں کرتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے, ول بی رائٹ بیک. خوش آمدید, اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے علماء کرام یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑا میرے خیال سے بات کو سمجھا دیا ہے, اور ہم چونکہ کچھ باتیں سمجھنا چاہ رہے ہیں, کچھ میں اس پہ چند سیکنڈ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں تاکہ پیغام میرا چلا جائے. میں اس کو کلیتاً سود نہیں کہتا, لیکن اس کے اندر جو مضاربہ کے یا جو شرعی طور پر بے کے شرائط پائی ہونا ضروری ہیں وہ اس کے اندر پائی نہیں جاتی اسلامک بینکنگ کے اندر. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم اپنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ آپ ان جو اس کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہیں آپ اسی کی اندر رہیں. کسی بھی بینک میں ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کو صرف جو آپ استعمال کریں, یہ باقی منافع کے چکر میں نہ پڑے. ٹھیک ہے, وہ جو سیونگز والا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں ذرا پروفٹ آپ کو آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, علامہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. بینکاری کے حوالے سے ہی ہم آگے بڑھیں گے سود کو لے کے, کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ جیسے کچھ لوگ بینک سے قرضہ لیتے ہیں آج کے زمانے میں, جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ کرایہ طے کرتی ہے. اگر کسی کو وہ گاڑی دے رہے ہیں یا وہ کسی کو گھر دے رہے ہیں تو وہ طے کرتے ہیں کہ یہ کرایہ ہے اور اس میں ہم اب اتنا منافع لے کے ایک وقت کے بعد یہ آپ کے حوالے کر دیں گے. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کافی وضاحت کے ساتھ بات کو بیان کیا ہے. البتہ اس میں ظاہر ہے کہ جو جیسے کہ انہوں نے بھی عرض کیا کہ مطلقاً تو اس کو ہم سود کے دائرے میں نہیں کہتے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بینکنگ نظام ہمارے یہاں کا ہے اگر کاش کہ وہ مضاربہ یا مشارکہ کی صورت اختیار کر جاتا تو کیا ہی کہنے تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے, مضاربہ اور مشارکہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ اسلامی بینکنگ نام سے ہو, تو آپ یہ صرف نام ہے, حقیقتاً ایسا نہیں. وجہ یہ ہے کیا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بینک نے آپ نے بینک سے لون لیا, جی ٹھیک ہے, اگر آپ کے کاروبار میں خسارہ ہو گیا تو خسارے میں بینک شامل نہیں ہے آپ کے ساتھ. مضاربہ مشارکہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ شامل ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اچھا, نفع میں بھی شامل ہوتا ہے, نقصان میں شامل ہوتا ہے. جہاں نفع نقصان میں شامل ہو جائیں تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. اچھا, یہ کیفیت ہمارے یہاں نہیں ہے. اچھا, دوسری بات رہی جیسے تعلق رہا کہ جو ہمارے یہاں اس وقت بینکنگ فیسلٹیز ہم لیتے ہیں اس میں فرق اتنا سا ہے, مختصر تعریف یہ ہے کہ جنس کے بدلے وہی جنس کو لینا مطلقاً سود ہے. وہ میں نے رقم کسی کو دی اور صرف وہ رقم ہی لے رہا ہوں اضافی, یہ سود ہے. کوئی شے دی, اس شے کے بدلے وہی شے واپس لے رہا ہوں تو یہ سود ہے. لیکن ہاں جنس کا تبادلہ, میں نے رقم دی اس کے بدلے چیز خریدی میں نے, تو اس کی گنجائش پائی جاتی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جو تھوڑی سی گنجائش کہہ لیجیے کہ جس کو جو مکمل سود کے زمرے میں نہیں آتی, کہ سپوز کیجیے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے, گاڑی میں خریدنا چاہتا تھا, آپ کے پاس میں آیا, آپ نے کہا کہ میرے پاس گاڑی تو موجود ہے لیکن میں یہ آپ کو 1 لاکھ روپے کی گاڑی ہے لیکن میں آپ کو 1.5 لاکھ میں دوں گا. میں نے کہا کہ میرے پاس 1 لاکھ ہی نہیں تھا تو 1.5 لاکھ کہاں سے دوں گا میں. آپ نے کہا نہیں 1.5 لاکھ آپ مجھے
قسطوں میں دے دیجیے گا. ٹھیک ہے, میں اس نے کو اجارے کا نام دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ شے اپنی رقم سے خرید کے مجھے شے دی ہے, مجھے پیسہ نہیں دیا, آپ نے چیز دی ہے مجھے. اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے جو زوٹ کا کاروبار کرتے وہ کروڑ روپے کا چمچ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. عرض یہ ہے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ دیکھیے جس ملک میں ہم یہاں رہ رہے ہیں نا, یہاں اگر جیسے مفتی صاحب نے بات کہی نا بیچ میں, تو انہوں نے یہ راستہ نکال لیا. بھائی دیکھیں امام ابو حنیفہ کا واقعہ معلوم ہے آپ کو کہ اب ایک کے جنازے میں گئے قبرستان میں, جب دفن کر رہے تھے تو گرمی کا موقع تھا, شدید دھوپ تھی, کچھ لوگ ایک گھر کا سایہ تھا اس کے نیچے کھڑے ہو گئے تپش سے بچنے کے لیے. امام ابو حنیفہ جو تھے وہ دھوپ میں ہی کھڑے رہے. لوگوں نے کہا کہ امام کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو بلا لیا جائے. کافی دفعہ اصرار کیا, انہوں نے منع کیا. لوگوں سمجھدار تھے, انہوں نے کہا اتنا بڑا عالم اگر نہیں آ رہا شدت گرمی, کوئی وجہ تو ہوگی, علت پوچھی, حکمت ہوگی, کہا کوئی حکمت ہوگی اس کے اندر. تو امام ابو نے کہا کہ جس کا یہ گھر ہے جس کے سائے میں تم کھڑے ہوئے ہو یہ میرا مقروض ہے, اگر میں کہیں سائے میں چلا گیا تو کہیں وہ فیسلٹی لینا بھی کہیں سود میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا. اس حد تک احتیاط برتی گئی ہے. اللہ اللہ. تو بات یہ ہے کہ اس میں کیونکہ ہم شے لے رہے ہیں اور شے کی قیمت جو ہے قسطوں میں دے رہے ہیں, تو اس کی مطلقاً تو نہیں لیکن گنجائش یہ ہو جاتی ہے کہ جنس کے بدلے جنس نہیں لے رہے آپ, بلکہ جنس کا تبادلہ ہو رہا ہے. بس ہم نقد پیسے کسی کو دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں پیسے نہیں لیتے ہیں, چیز لیتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, اس حد تک گنجائش ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں جس دن الحمدللہ اگر کبھی ہمارے ملک کے اندر مضاربہ مشارکہ واقعتاً پریکٹیکلی امپلیمنٹ اگر ہو گیا لوگوں کا تو فائدہ ہو جائے گا. وہ اس صورت میں وہ جو ہوگا وہ بالکل مطلق جائز ہوگا اور حلال ہوگا. سبحان اللہ. وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہمارے یہاں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے میں سوال پھر آ کے ہی کرتا ہوں, چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کے ابو محمد صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. جی ہاں, ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. کہیں سے بھی کان پکڑ لیں, بات وہیں آ کے رکتی ہے. لیکن ہاں اگر تھوڑا سا طریقہ کار جو مفتی صاحب نے بتایا, علامہ صاحب نے بتایا کہ اگر وہ چیزیں اس طرح سے ٹویک ہو جائیں تو پھر اس پہ کام ہو سکتا ہے. حضرت آپ کو لگتا ہے کہ نام بدل لینے سے سود نہیں رہے گا؟ بسم اللہ میرے اس الرحمن پہ ایک الرحیم. اور بھی سوال ہے, آپ بات کریں گے تو میں بیچ میں وہ سوال ضرور ڈالوں گا. جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے حال میں تھوڑا سا کھل کر بات کر لیتے ہیں. آپ رکتے کب ہیں حضرت؟ آپ رکتے کب ہیں؟ میں تو یار بولتے ہی بہت نہیں, آپ ماشاءاللہ کھل کے بولتے ہیں, آپ کو کھل کے آپ بولا کریں, اچھی بات ہے. بہت شکریہ. جی. عنوان ایسا ہے کہ اس عنوان پر تقریباً 80% عوام اس میں گری ہوئی ہے. تو ہمیں اتنی احتیاطی پہلو کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے کہ وہ جو وہاں عوام چلی گئی ہے ہماری گفتگو کو سن کر وہ شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ان کے پاس کوئی واپسی کا راستہ بھی ہو. ٹھیک ہے جی. اگر وہ وہاں ہیں تو وہاں بیٹھ کر کیا کریں. دیکھیے میں کھل کر یہ بات, میں نے اجازت اس لیے دی کہ کھل کر بات کرنی چاہیے. دنیا میں یہ ایک اقتصادی جنگ ہے اور اس اقتصادی جنگ کا ترجمہ میں ان لفظوں میں کرنا چاہوں گا, شاید آپ اس کی تائید کریں گے, کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے, اقتصادی ماہرین جو ہمارے ساتھ ہمارے نظام الفلوس کے ساتھ یہ جنگ کر رہے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اسلام کا نظام الفلوس قائم کیا گیا, اسلام کا نظام بیت المال قائم ہوا, تو دنیا کے اندر ہر فاسق اور فاجر کو بھی حلال کھانا پڑے گا. بے شک. اور اگر یہی نظام جو انہوں نے ہم پر رائج کیا, جس کے آج ہم پابند ہیں, کہ اگر وہاں سے وہ ہمیں قرضہ دیتے ہیں, قرضہ دینے کے بعد وہ آ کر ہمارے جوڈیشلی نظام کو بھی دیکھتے ہیں کہ ججز کی تقرریاں کیسے ہو رہی ہیں, تو پھر دنیا کے اندر کوئی مولوی صاحب, کوئی صوفی صاحب, کوئی پارسا, کوئی حاجی, کوئی نمازی, یہ عمرے کرنے والے, یہ دعوت دینے والے, ان کو بھی حرام کھانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاکستان میں آج کا ریٹ شرع سود کیا ہے؟ 25 کروڑ عوام ہے. ہر وہ بندہ جو روڈ پر بھیک مانگتا ہے وہ بھی کم از کم 100 روپے کا روزانہ استعمال تو کرتا ہے نا. 100 روپیہ لیتا ہے یا دیتا ہے. اس میں سے اگر وہ 13% ہے, 14% ہے, 20% ہے, 19% ہے, پچھلے دنوں میں 23.+ تھا. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. اتنا وہ سود آ جاتا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ پوری قوم کو سود کے اندر جکڑا کیسے گیا.
یہاں بڑی پیاری بات ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے، حضور نے، قرآن نے، شریعت نے، ہمارے امت کا جو اجماع ہے، اجماع، اس اجماع نے اس معاملے میں اتنی سختی کیوں کی؟ ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. یہ بات ہم سمجھ گئے تو ہمارا واپس آنا بھی آسان ہو جائے گا، اور کوئی کام کریں گے تو احتیاط میں رہ کے کرنا بھی آسان ہو جائے گا. سود کے خاتمے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا نا حجت الوداع کے بعد کہ جہالت کی قدروں کو آج میں اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں، تو سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لوگوں کے ساتھ جو لین دین تھا، حضور نے اعلان فرمایا. وہ کیا تھا؟ کتنا تھا؟ کتنا سونا بنتا تھا؟ 4,500 مسکال. ایک مسکال کے اندر 4 ماشے ہوتے ہیں. یہ 3,500 تولہ سونا بنتا ہے. جس چیز کی ابتدا نبوت نے، آقا دو جہاں نے، دکھی دلوں کے طبیب نے اپنے گھر سے کی ہو، وہاں کسی کو اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، ہمارے ہاں جو سوال آپ کا ہے کہ بینکاری کی طرف ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، لوگ اس میں پریشان بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، سوالات ہونے بھی چاہیے اور کرنے بھی چاہیے. دیکھیں ہمارا جتنا ٹریڈنگ کا سسٹم ہے وہ آج بینکنگ میں. بالکل. پہلی بات تو وہی ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی جو مثال یہاں بیان کی گئی کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ احتیاطی پہلو، آپ سست مت بنیں، آپ کاہل مت بنیں، آپ اپنا کاروبار اپنے ہاتھ سے کریں، اپنا بزنس اپنے ہاتھ سے کریں. آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ بینک میں پیسے رکھ رہے ہیں؟ کوئی بہت ہی مجبور آدمی ہے، کوئی بہت ہی بیوہ عورت ہے، یا کوئی اپنا جو ہے نا معذور ہے، وہ چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، نہیں رکھتے تھے وہ اسلامی بینکنگ کی وجہ سے رکھ رہے ہیں. میں اسی طرف لیکن سوری ٹو سے حضرت، بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ ساری دکھانی بھی تو ہے نا حکومت کو کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں، کتنے پیسے جا رہے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی، بینکنگ کا جو نظام ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں. کرنٹ اکاؤنٹ میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں صرف معاملہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ تک تو نہیں ہے نا. لیکن آج کل بہت پیسے کاٹ رہے ہیں بھائی. میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا، مفتی صاحب کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا، علامہ صاحب کا ہوگا، 2-4 اور دوستوں کو ہوگا. یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کی ریشو کیا ہے پاکستان کے اندر؟ کتنے کرنٹ اکاؤنٹ ہوں گے؟ باقی لوگوں کا کرنٹ اکاؤنٹ تو نہیں ہے نا. باقی جو لوگ پیسے لے کے جا رہے ہیں ان کے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اب ان کے اس اسلامک کاؤنٹر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اسلامک کاؤنٹر جو ہے وہ مشارکہ میں، بے میں کس قدر احتیاطی پہلو رکھتا ہے. میرے خیال میں اس میں کسی بھی بندے کو جانے سے پہلے کہ اسے اسلامک کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا ایک بینکر، اسے دعوت دینے والا بینک کا دائی، وہ اسے سمجھائے. اسے پہلے کسی اقتصادی ماہر مفتی صاحب سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ یہ مجھے بتایا گیا ہے، یہ مضاربہ ہے، یہ مشارکہ ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری میزان بینک کے شرعی ایڈوائزر سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جناب آپ یہ بتائیں یہ جو اپنا مضاربہ یا مشارکہ یا ان چیزوں کو آپ لے کر چلتے ہیں. انہوں نے کافی ساری چیزیں بتائیں. انہوں نے ایک چیز تو طے کی، جس طرح یہاں بھی بات ہوئی کہ وہ نفع نقصان میں شریک نہیں ہے. ان کا جی آپ یہاں پہ آئیں، آ کر دیکھیں. یہ میں ان کو کوئی دائی نہیں ہوں، ان کو دعوت نہیں دے رہا، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. ان کا جی نفع نقصان کے اندر وہ بندہ جس کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، مشارکہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا بینک اسلامک کاؤنٹر جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہوتا ہے جی. ان ساری احتیاط کے بعد میری ذاتی رائے ہے، دوبارہ سوال آئے گا تو میں عرض کروں گا، ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر یہ چیزیں جائز بھی ہیں تب بھی احتیاطی پہلو سب سے پہلے ہے. احتیاط کا دامن برتنا چاہیے. ضروری نہیں ہے آپ دیکھیں بینک کے اندر جتنا بھی نظام ہے آپ اس میں ایک کاؤنٹر کونے کے اندر بنا دیتے ہیں کہ جناب یہ شربت ہے اور باقی پورے جناب یہ چرس رکھی ہوئی ہے، یہ افیون ہے، یہ فلاں نشہ ہے، یہ فلاں نشہ ہے. باقی سارا بزنس تو وہی ہو رہا ہے نا جی. ٹھیک. وہ جن جو پیسے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہ سارا وہی ہے. اوپر آپ کے اسٹیٹ بینک ہے، اسٹیٹ بینک کے اوپر جو مالیاتی ادارے ہیں وہ کس رولز کے تحت ہمیں چلا رہے ہیں، وہ سارا کا سارا سود ہی ہے. آخری بات بھی یہی ہے، پہلی بات بھی یہی ہے کہ بہر صورت آپ صرف اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ کا استعمال کریں، باقی احتیاطی پہلو مد حاضر رکھیں. ٹھیک ہے جی. لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے، واپس آتے ہیں.